السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ آپ کو یہ ناول اچھا لگ رہا ہوگا۔ اگر آپ بھی اس ناول کی سیریز کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔ ناول شدت عشق، رائٹر مرحا شاہ۔ لمز تیار تو ہو؟ کیوں مما؟ وہ ان کے اپنے روم میں ان کی آواز سے حیران ہوئی۔ روم میں وہ ڈریسنگ ٹھیک کر رہی تھی جو اکثر وہ اب غصے میں پھیلا دیتی تھی۔ کیوں ہوتے ہیں تیار؟ وہ کبرڈ کی طرف بڑھی، اس کا ہینگ میرون ڈریس نکالا۔ مما کیوں؟ وہ ابھی بھی شیشو پنج میں مبتلا تھی۔ سوال تو تم اتنے کرتی ہو نا، اس کے چہرے کو حیرانی سے دیکھتے کہا۔ پہن کر آؤ، اسے تھمایا۔ وہ انکار کرنا چاہ رہی تھی مگر صدف کو دیکھا جنہوں نے اپنی مرضی سے پہلی دفعہ اس سے کچھ کہا تھا۔ 2 منٹ بعد وہ چینج کر کے آئی۔ اس کی سفید رنگت پر وہ میرون کلر کافی اٹھ رہا تھا۔ شارٹ گھٹنوں تک آتی شرٹ جس پر سکن کام تھا، اچھی لگ رہی ہو۔ اب اسے دیکھتے کہا، تھوڑا سا تیار بھی ہو لیا کرو، یہ میک اپ یوز کے لیے ہے۔ ڈریسنگ پر پڑے کاسمیٹک کو دیکھتے اسے احساس دلایا۔ جی، کیا وجدان نے کہا ہے یہ سب مما؟ مما سے وہ سوچ میں تھی جب ان کی بات سے وہ شرمندہ ہوئی۔ میرا بیٹا اگر کچھ کہتا نہیں ہے تو کیا اس کا خیال نہ کروں میں؟ ورنہ اب سخت ساس بنوں گی میں۔ وہ لا علم تھیں اس بات سے کہ وہ آج اسے باہر لے کر جا رہا ہے۔ بس ویسے ہی اس کا رف سا حلیہ دیکھ وہ ان کے رشتے کی نوعیت سے وہ اسے تیار ہونے کا بولنے آج گئی تھی۔ کوئی خاطر خواہ بہتری انہیں نظر نہیں آئی تھی۔ آپ میری ساس کبھی بن ہی نہیں سکتی۔ مسکراتے اپنی شرٹ کے پیچھے موجود ڈوری باندھی تھی وہ مسکرائیں، پھر خیال کیا کرو نا ورنہ بن جاؤں گی۔ یہ پپھو اپنی روح آپ میں تو نہیں چھوڑ گئیں؟ بال کھولتے برش کیے کہا تھا۔ شاید نہ کرے مما، وہ ہنستے بولی۔ کچھ ٹائم بعد وہ بولتے جا چکی تھی۔ نوٹ بیڈ اپنے بال سائڈ سے ٹویسٹ بناتے پن میں مقید کیے باقی کھلے چھوڑے ہی خود کو دیکھا۔ جانے اس کے ذہن میں کیا خیال آیا، جویلری باکس نکالا تھا۔ اس میں سے بس گلے میں موجود چین ہی ملتی جلتی، چھوٹے سے ایئر رنگ پہنے۔ ہلکا سا میک اپ کرتے لائنر ہاتھ میں لیا۔ کوشش کے باوجود نہیں لگا سکی۔ یہ کیوں نہیں لگانا آتا مجھے؟ شدید غصہ آیا تھا۔ چھوڑو، دفع کرو، ایسے ہی پیاری ہو۔ منہ بگاڑتے اسے ڈریسنگ پر رکھا، اس کے پرفیومز دیکھے۔ وہ ڈھونڈ رہی تھی جو لگاتار سارے ہاتھ پر سپرے کیے۔ کون سا ہے، کہاں چھپایا ہوا ہے؟ وہ جھنجھلائی۔ ڈریسنگ پر پڑے 5 پرفیومز چیک کر چکی تھی پر وہ والا نہیں ملا۔ ایک دم نظر ایک ڈریسنگ کے کارنر پر گرے پر پڑی۔ جھکتے وہ اٹھایا، یہی والا لگاتے ہیں۔ لگایا کم اور ضائع زیادہ کیا تھا۔ واہ، میں پیاری لگ رہی ہوں۔ تیار ہوتے موڈ بھی چینج ہوا تھا۔ ساری چیزیں سمیٹی، پر میں تیار کیوں ہوئی ہوں؟ وجدان سوچیں کہ میں ویٹ میں ہوں۔ یہ سوچ آتے اب اسے شرم آ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، شوہر کے لیے ہو جاتے ہیں تیار۔ جی نہیں، میں کوئی نہیں ان کے لیے ہوئی، ایویں شوخے ہو جائیں گے۔ اور پھر اس کی حرکتیں سوچتے وہ تنہائی میں بھی شرمندہ سی ہوئی۔ یہی سوچتے وہ لاشعوری میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ لمز ہے؟ احمد شاہ کی مسکراتی آواز سے وہ شرمندہ ہوئی۔ ڈیڈ بری لگ رہی ہیں۔ میں خود کو دیکھتے عجیب لگا، بالکل جیسے وہ کوئی شو پیس ہو۔ ڈنر بھی نہیں کیا تھا کہ میک اپ خراب نہ ہو۔ صدف نے کتنی بار کہا کچھ کھا لو مگر وہ انکار کر چکی تھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے کہہ کے، کیونکہ وہ اسے اب اپنی تیاری اصل میں دکھانا چاہتی تھی۔ نہیں اچھی لگ رہی ہوں؟ کوئی بیٹی کبھی باپ کو بری لگی ہے کیا؟ ان کا محبت بھرا لہجہ سن کر وہ سکون میں ہوئی۔ ان کی محبت سے اپنے ماں باپ تو کبھی یاد نہیں آئے تھے، پر اکثر جب وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہوتی پھر ان کی کمی ضرور محسوس کرتی تھی۔
مما مجھے نہ ایسے لگ رہا ہے میں آدھی رات کو تیار ہوئی کوئی پینڈو ہی لگ رہی ہوں، لاؤنج میں بیٹھے کہا جو چائے پی رہی تھی۔ لمز اتنی الٹی باتیں کہاں سے لاتی ہو دماغ میں؟ پیاری لگ رہی ہو، اسے جھڑکا۔ وہ دونوں روم میں چلے گئے، اسے سناٹے سے عجیب وحشت ہوئی۔ میرا دل کرتا ہے اپنے روم میں شفٹ ہو جاؤں۔ اوپر دیکھتے اسے ہول اٹھے، نیچے تو پھر بھی صدف کے روم کے ساتھ اس کا روم تھا۔ 9 بجے وہ لاؤنج سے بے دلی سے اٹھی، دل چاہ رہا تھا اب سب اتار کر پھینک دے، وہ نہیں آیا تھا ابھی تک۔ وہ تھکا سا گھر کے لاؤنج میں داخل ہوا۔ لمز کہاں ہے مما؟ ارد گرد دیکھتے پہلے اس کا پوچھا۔ وہ ادھر ہی تھی، اپنے روم سے وہ پانی کا جگ لینے آئی تھی۔ شاید روم میں چلی گئی ہو۔ وجدان اس نے ڈنر نہیں کیا ہمارے ساتھ، وہ مجھے لگتا ہے تمہارا ویٹ کر رہی تھی۔ اپنے تئیں انہوں نے اخذ کرتے اسے کہا۔ واٹ؟ یہ لڑکی؟ کیوں میری جان ہلکان کر رہی ہو لمز؟ یہ سوچتے اوپر قدم اٹھائے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی لیٹ ہو گیا تھا۔ روم میں آتے حیرت سے اس کا سجا سنورا روپ دیکھا۔ ڈریسنگ کے آگے کھڑی وہ شاید میک اپ اور ایئر رنگز اتارنے کی تیاری میں تھی۔ 2 منٹ میں شال لے کر باہر آؤ، میں گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں۔ فی الحال اس سے نظریں چراتے کہا۔ اس کی آواز سے سرایت سے وہ پلٹی اور اسے دیکھا۔ نہیں جانا مجھے کہیں بھی، سنا آپ نے؟ وہ حد درجہ غصیلے لہجے میں بولی۔ اس بندے کے انتظار میں وہ آدھی ہوئی تھی۔ پچھلے سین بھول گئی ہو سویٹ ہارٹ؟ اس کے قریب قدم بڑھاتے اس کے گلابی لبوں پر نظریں ٹھہری جن پر شاید وہ لپسٹک لگائے تھی۔ واللہ ان کے قاتل لب! اس پر غضب ڈھاتی سرخیاں اس کے اتنے بے باک جملے سے فوری سے پہلے اپنے چہرے کو چھپا چکی تھی۔ کیا یہ کر رہے ہیں؟ تمہیں لگ رہا ہے تم مجھے روک سکو گی؟ اس کے ہاتھ ہٹائے۔ خبردار آپ نے میری لپسٹک خراب کی تو۔ 2 قدم مزید پیچھے ہوتے وہ ڈرتے ڈریسنگ کے ساتھ لگ چکی تھی۔ خیال کرو یار، یہ حد بندیاں بری طرح لے ڈوبیں گی ہمیں۔ وجدان پلیز۔ اسے جھکتا دیکھ وہ آنکھیں بند کیے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ جھکتے اس کے کندھے پر ہونٹ رکھے۔ آنکھیں کھول لو ڈارلنگ، فی الحال لپسٹک نہیں خراب کی۔ اب جلدی سے باہر آؤ، ہم واک پر جا رہے ہیں۔ مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ اس کے دور ہونے سے وہ فوری ہوش میں آئی۔ پہلی بات گاڑی میں واک نہیں ہوتی، دوسری بات مجھے کوئی احسان نہیں چاہیے۔ وہ شاید غصے میں تھی تبھی اس کے عمل کے بعد بھی اتنے آرام سے جواب دے رہی تھی۔ ایسے تو ایسے صحیح۔ اس کی آنکھوں کی چمک اسے خوفزدہ کر گئی۔ نو میں وجدان دور رہیں۔ اگلے لمحے وہ اس کی باہوں میں تھی۔ اب بولو۔ جھکتے اس کے کانوں میں سرگوشی کی اور روم سے باہر قدم بڑھائے۔ میں اتارے میں چل لوں گی، سب دیکھیں گے وجدان۔ اس کی شرٹ میں شرمندگی سے منہ چھپایا تھا، حالانکہ لاؤنج میں کوئی بھی نہیں تھا۔ دیکھنے دو۔ فرنٹ ڈور کھولتے اسے اندر بٹھایا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ وہ حیران تھا ڈنر میں سالن اس نے بنایا تھا۔ ڈنر سرو کرتے وہ گمسم سی تھی۔ مریم بیٹھ کر کھا لو تم بھی، خود کھانا پلیٹ میں لیتے اسے کہا۔ وہ کسی اور دنیا میں پہنچی ہوئی تھی، اس کی بات نہیں سن پائی۔ مراد نے اس کا ہاتھ پکڑتے ڈائننگ کی چیئر کھینچتے بٹھایا۔ وہ ہوش میں آئی مگر بولی کچھ نہیں۔ اس کی پلیٹ میں خود اس نے ایک خشک روٹی نکالی۔ مجھے نہیں کھانا مراد۔ کیوں؟ تم ڈائٹنگ پر ہو؟ بس کرو، آگے تم ذرا سی ہو، مجھے تمہارے زیرو فگر نہیں چاہیے۔ اسے غور سے دیکھتے ذرا سا مسکراتے کہا۔ اس کی بات پر اس نے گھورا۔ کھاؤ، میں کھلاؤں نوالا اپنے ہاتھ سے توڑتے سالن میں لگاتے اس کے منہ کی طرف بڑھایا۔ ڈائٹنگ پر کوئی نہیں تھا ورنہ اس کی ساس ضرور اسے زن مرید بنانے کا لقب بھی دے دیتی۔ کھا لو، ہاتھ تھک گیا میرا۔ دوبارہ اس کے ہونٹوں کے قریب کیا تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ پہلی دفعہ اس سے دیکھتے اس کی ایک بیٹ مس ہوئی۔ منہ کھولتے اس نے نوالا لیا، دوسرا اس کی طرف بڑھاتا کہ وہ روک چکی تھی۔ میں کھا لوں گی، ہاتھ پرے ہٹاتے وہ پلیٹ پر جھکی۔ مراد نے دیکھا وہ اب آنسو پی رہی تھی۔
ایسے کب تک چلے گا مریم؟ اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالا۔ میں ضرور دعا کروں گی میں نارمل ہو جاؤں۔ میں رکھتی ہوں۔ برتن سمیٹتے وہ اٹھی۔ مراد نے اس کی اتنی فرما برداری پر سکتے میں ہوا۔ کہیں یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تو نہیں؟ اللہ اس کو ہدایت دینا، ایک نمبر کی بے وقوف ہے میری بیوی۔ ہاتھ اوپر اٹھاتے وہ کچن کی طرف بڑھا۔ وہ کچن میں سنک میں برتن رکھ رہی تھی جب اپنے کندھے پر اس کا لمس محسوس ہوا۔ وہیں بے حس و حرکت نل پر جھکی رہی۔ یہ تمہارے کرنے کے کام نہیں ہے، میڈ کر لے گی۔ اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ میڈ صبح آئے گی، گرینی رات کے برتن جمع نہیں کرنے دیتی تھی، اور ویسے بھی مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، میں گھر پر بھی کرتی تھی۔ پلیٹس ریک میں رکھتے نارمل لہجے میں کہا۔ مراد اس کے رویے سے حیران ہوا۔ ایسے پیاری لگتی ہو۔ اب اس کے بال جوڑے کی زد سے آزاد کر چکا تھا۔ اسے بغیر کچھ کہے اپنے بال رول کر کے وہ دوبارہ باندھے، پر وہ دوبارہ کیچر نکال چکا تھا۔ مراد نہیں کرو۔ اس کے ہاتھ سے کیچر لینا چاہا جو وہ کچن سے باہر اچھال چکا تھا۔ کیا پرابلم ہے تمہیں؟ اب وہ غصہ ہوئی تھی۔ عرض کیا ہے، اس کا غصہ نظر انداز کرتے کہا۔ واہ واہ، تو کہو یار۔ اس کا جھکا سر اٹھاتے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ کہو تو۔ مجھے نہیں کہنا مراد، پیچھے ہو مجھے برتن دھونے۔ اس کا ہاتھ دوبارہ ہٹایا۔ بڑی بے مروت ہو تم ویسے، بندہ دل رکھ لے۔ چلو میں پھر بھی اپنا شعر سناؤں گا۔ خبردار تم ہلو گی بھی نہیں۔ اس کو پلٹتے دیکھ ہاتھ سے اپنی طرف کھینچا۔ اس کے کان میں جھکتے اس کی دھڑکنیں بڑھ چکی تھیں۔ میں تو ایک عام سپاہی تھا، حفاظت کے لیے شہزادی، یہ تیرا حق تھا تجھے مراد جہانگیر ملے۔ نہیں مزہ آیا؟ اسے چپ دیکھ کہا۔ نہیں، مسکراہٹ ضبط کرتے نفی میں گردن ہلائی۔ مراد، وہ جو جا رہا تھا اس کی آواز سے پلٹا۔ کہو۔ اس کے قریب آیا۔ کچھ نہیں، اس کی نظروں کی تاب نہیں لا سکی تھی وہ۔ روڈ پر تھوڑا سا آگے جاتے شیشہ اپنی سائیڈ سے کھولتے اب وہ باہر کی فضا میں سکون محسوس کر رہی تھی۔ وجدان نے اسے ٹوکنا مناسب نہیں سمجھا۔ مجھے نہیں جانا۔ بری طرح اپنا اوڑھا دوپٹہ ہی وہ مروڑ رہی تھی۔ میں ساتھ ہوں نا۔ فرنٹ ڈور کھولتے اپنا ہاتھ پھیلاتے ذرا سا جھکتے کہا۔ وہ جھجکی، اگلے لمحے اپنا ہاتھ دیا۔ ریسٹورنٹ کا قدرے پرسکون ماحول تھا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے کیے ریزرو ٹیبل کی طرف لایا۔ کیا کھانا ہے بتاؤ؟ مینیو کارڈ اس کے سامنے کیا۔ ایک دو ڈشز اس نے زبردستی سلیکٹ کی، باقی وجدان نے خود کی تھی۔ وہ بس اسے سامنے بیٹھے نوٹ کر رہا تھا۔ اپنے سامنے ویٹر کو خود کو غور کرتے دیکھا۔ ایک ڈر اس کے دل میں بیٹھا تھا۔ وجدان جی؟ وہ جو کھا رہا تھا اس کی آواز اور اپنے ہاتھ پر اس کی گرفت مضبوط ہونے سے چونکا۔ کیا ہوا؟ اسے ایک ہی نقطے کو دیکھتے وہ پریشان ہوا۔ چلے مجھے گھر جانا ہے اب۔ کیوں؟ کھا تو لو۔ وہ حیران ہوا۔ مجھے گھر جانا ہے، چلیں۔ اس کے ہاتھ پر زور دیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اسے لے کر روڈ پر آیا۔ اس کے ساتھ چلتے وہ پارکنگ ایریا تک جا رہے تھے جو ذرا دور تھا۔ موسم خراب سا ہو رہا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ اسے پھر خوفزدہ محسوس کیا۔ وہ ویٹر دیکھ رہا تھا مجھے۔ اس کے کندھے کے بالکل ساتھ لگی اس کی بازو زور سے جکڑے تھی۔ واٹ؟ کون سا ویٹر؟ وجدان کے ماتھے پر بل آئے۔ نتھنگ، وہ قابو پا چکی تھی۔ ریلیکس جانا، میں ساتھ ہوں۔ اس کے کندھے پر دباؤ ڈالتے اسے اپنا احساس دلایا۔ گاڑی میں بیٹھتے وہ اب آئس کریم پارلر کے باہر رکی تھی۔ اس کی وجہ سے فی الحال گاڑی میں ہی آرڈر دیا۔ اپنی آدھی کھانے کے بعد وہ اس کے ہاتھ میں موجود دیکھ رہی تھی جس نے شاید ایک دو بائٹ ہی ابھی لیے تھے۔ اس کے ہاتھ سے آئس کریم لی اور اس سے بھی کھانی شروع کی۔ اپنی کھاؤ، میری کیوں لی؟ اس کو اپنی والی کھاتے دیکھ کہا۔ آپ کون سا کھا رہے تھے؟ ساری میلٹ ہی ہو رہی تھی۔ اس کی آئس کریم سے بائٹ لیتے کہا۔ ایک بائٹ تو کھلا دو یار، جان بوجھ کر اسے کہا۔ یہ والی ملنی ہے پھر۔ اپنی ساری کھائی ہوئی آئس کریم کی کون اس کے آگے کی۔ اس کا بھی احسان نہ کرو تم۔
اس کا موڈ بحال دیکھ وہ پرسکون ہوا۔ مرضی آپ کی۔ وہ مزے سے وہ بھی کھانا شروع ہو گئی۔ موسم اب صحیح معنوں میں خراب ہوا تھا۔ لمز گاڑی کا شیشہ بند کرو، تیز آندھی کو دیکھتے کہا۔ وجدان بارش ہو رہی ہے؟ ونڈو سے باہر ہاتھ نکالتے وہ خوش ہوئی۔ بند کرو فوری سے پہلے بے موسم بارش تھی۔ ڈرائیو کرتے ہوا کی وجہ سے پانی کے قطرے خود پر پڑتے اسے برے لگ رہے تھے۔ نہیں نا، مجھے مزہ آ رہا ہے۔ وجدان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اس کے شفاف چہرے پر موجود بارش کے قطرے دیکھ ڈرائیونگ مشکل لگی۔ یکدم گاڑی گھر کے راستے پر ڈالتے سپیڈ تیز کر چکا تھا۔ سپیڈ تیز ہونے پر اس نے ایک نظر اسے دیکھا جو سنجیدہ سا تھا۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کی اس سے پہلے وہ فوری سے باہر نکلی تھی اور بارش میں چند پل ہاتھ کھولے کھڑی رہی۔ یہ ٹائم ہے بھیگنے کا؟ سخت لہجے میں اس کا ہاتھ پکڑے وہ لاؤنج سے روم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ جو پہلے ہی اپنے ابھرتے جذبات پر قابو پایا تھا وہ بھیگی سی اب مزید بھڑکا چکی تھی۔ وجدان کے اس عمل سے شدید غصہ آ رہا تھا جو اس کی کوئی بھی مرضی پوری نہیں ہونے دیتا تھا۔ روم میں لاتے اسے چھوڑا اور دور ہوتے اپنے شوز اتارتے وہ فوری کپڑے لیتے واش روم کی طرف چلا گیا۔ اس کو واش روم میں جاتا دیکھ وہ سینڈل کے فوری سے اسٹرپ کھولتے ننگے پاؤں دوبارہ آہستہ سے روم کی بالکنی کے گرل کھولتے وہاں جا چکی تھی۔ باہر آیا، وہ روم میں نظر نہیں آئی۔ بالکنی کھولی، دیکھ اسے اندازہ ہوا وہ وہیں گئی ہے۔ اس کی طرف جاتا کہ فون پر رنگ ہوئی۔ بولو فائق، سر آپ کا اندازہ ٹھیک تھا، وہ پاکستان ہی ہے۔ ٹھیک ہے، کوشش کرو اس کی لوکیشن ٹریس کرو، کہاں چھپا ہے، کیا کر رہا ہے۔ کل اس بارے میں بات ہوتی ہے۔ ابھی اس کا سارا دھیان اس کی طرف تھا، باقی سب وہ فراموش کر چکا تھا۔ بالکنی میں اس کے پیچھے آیا۔ اسے بارش کے برستے قطرے ٹھنڈے لگے تھے اور وہ مزے سے کھڑی تھی۔ روم سے آتی ہلکی سی روشنی میں اس کی میرون کیپری جو اس نے بارش کی وجہ سے ٹخنوں سے اوپر کی تھی، اس کے گلابی اور سفید پیروں سے نظریں اس کی ڈوریوں میں جھانکتی شفاف کمر پر گئی۔ دل یہ سوچتے عجیب طرح سے دھڑکا، وہ اس کی تھی، اس کے باوجود ہر طرح سے حق رکھتا تھا وہ۔ چند پل اسے دیکھتا رہا جو اس کی موجودگی سے بے خبر، ٹھنڈے پانی سے بے پرواہ سی تھی۔ اگلے لمحے اس کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اس کی سانسیں اپنے کان پر محسوس ہوئیں۔ اس کی آواز سے خوفزدہ ہوئی، رخ اس کی طرف کرتے وہ فی الحال اس کی طلب سے بے خبر سی تھی۔ جا رہی تھی اندر، اسے فوری پیچھے دھکیلتے وہ اندر بڑھی۔ وہ اب مرر کے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے ابھی بارش میں رہنا تھا، اس کی حالت جانے بغیر اپنا اوڑھا گیلا دوپٹہ بھی گلے سے نکالتے منہ بگاڑتے کہا۔ وہ اندر آیا، اس کا دوپٹے سے آزاد وجود گیلے کپڑوں میں اس کی وجود کی ساری دلکشیاں نمایاں تھیں۔ اب خود پر قابو پانا اس کے بس میں بالکل نہیں تھا۔ اس کی طرف قدم بڑھائے، مرر میں اسے دیکھ چکی تھی وہ۔ سٹپٹاتے فوری دوپٹہ اوڑھتی کہ وہ ہاتھ گرفت میں لیتے اسے خود سے قریب کر چکا تھا۔ کیا کر رہے مجھے چینج کرنا؟ اس کی آنکھوں سے ٹپکتے جذبے وہ اسے اندر تک جھنجھوڑ چکے تھے۔ نہیں کرنا چینج، اس کے گیلے بالوں کی لٹیں چہرے سے ہٹاتے خمار آلود لہجے میں کہا۔ پیچھے ہوں پلیز۔ اسے خود سے دور کرنا چاہا پر وہ اس کی گیلی گردن میں منہ چھپا چکا تھا۔ آنکھیں پھیلائے وہ بولنے کی ہمت میں تھی، لب تو اس کی بھڑکتی جسارتوں سے سل چکے تھے۔ میرے انتظار میں ڈنر نہیں کرتی ہو، میرے لیے تیار ہوتی ہو، میرا پرفیوم لگاتی ہو، مجھے قریب کرنے کے سارے طریقے اپنانے کے بعد تم مجھ سے دور ہوتی ہو۔ کیا چاہتی ہو آخر؟ اپنی کمر کے گرد اس کے بازو حائل دیکھ ہٹانے چاہے۔ پلیز وجدان۔ لرزتے ٹھنڈے پڑتے وجود سے صحیح معنوں میں وہ بے جان ہو رہی تھی، پر وہ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ ٹو بی ود یو، دیٹس آل آئی وانٹ ناؤ۔ مجھ سے دوریاں اختیار کرنے کی کوئی امید نہیں رکھنا۔ اس کے کان میں مدھم سی سرگوشی کرتے ہوئے اس کی جان نکال چکا تھا۔ باقی لفظ تو ختم ہو گئے تھے۔ اس کے شدت بھرے لمس اپنی گردن پر محسوس ہوئے۔ اپنی کمر پر سرایت کرتا اس کا ہاتھ اس کی جان ہوا کر چکا تھا۔ جب اپنی شرٹ کی ڈوری کے ٹوٹے موتی کارپیٹ پر بکھرے سے دیکھے
وجدان پلیز۔ اس کی اتنی قربت میں وہ بے حال سی ہوتے اس کی کمر پر دونوں ہاتھ مضبوطی سے باندھے سہارا لیے تھی۔ الفاظ کا تو حلق میں ہی دم توڑ چکے تھے۔ اس کا چھپا چہرہ سامنے کیا۔ تم سے عشق کا کوئی ارادہ نہیں تھا، باخدا خود بخود ہو گیا۔ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ پلیز نہ کریں، میرا سانس رک رہا ہے، مر جاؤں گی وجدان۔ اس کے کندھے سے لگے وہ بس رو دینے کو تھی۔ تم میرے نکاح میں آنے کے بعد 1 سال 3 ماہ کے میرے جائز لمحوں کی تمنا ہو لمس، میرے دل کی آرزو ہو تم۔ تم تو اپنی ہو ہی نہیں، ساری کی ساری میری ہو۔ مجھ سے جب تم دور جاتی ہو نا، تمہاری نہیں میری سانس رکتی ہے۔ اندازہ ہے تمہیں کس حد تک مجھے تم سے عشق ہے۔ کبھی نہیں جان پائی تم، اگر جان جاتی تو مجھ سے کبھی گریز نہیں برتتی۔ اپنے لفظوں سے وہ اس کے وجود میں یہ خوشنما احساس بھر چکا تھا۔ وہ کتنی اہم ہے اس کے لیے وہ جانتی تھی۔ وہ شخص اسے اس دنیا میں سب سے زیادہ چاہتا ہے، اس کی شدتوں سے وہ خوفزدہ تھی۔ اس کی بات پر بازوؤں کا مضبوط حصار قائم کرتے اسے پرسکون کیا۔ آپ نہیں سمجھتے، میں نہیں برداشت، پلیز۔ اس کے سینے سے لگے ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے وہ بے حال سی ہوئی تھی۔ اسے روکنے کی ہر ممکن کوشش میں تھی جو آج ناممکن سی تھی۔ مجھ سے دور جانے کا آج سوچنا بھی مت مسز وجدان، بہت برا ثابت ہوگا ورنہ۔ وہ دور ہٹتی کہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس کا سانس روک چکا تھا۔ اس کا چہرہ اپنی قریب ترین کر چکا تھا، اس کے خود کو روکتے ہاتھ گرفت میں لیے۔ مجھے عشق ہے ان آنکھوں سے جن میں میرا صرف عکس ہو۔ اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ مجھے عشق ہے تمہارے ان گالوں سے جن پر سرخی لانے کا باعث میری محبت ہے۔ اس کے گالوں پر جھکتے کہا۔ وہ سن ہوتے اس کا ہر عمل سہن کر رہی تھی۔ مجھے عشق ہے ان ہونٹوں سے بہکتے لہجے میں اس کے چہرے پر جھکتے اس کی کنپٹی سے ہوتے ہونٹوں تک کا فاصلہ طے کرتے وہ اس کے رہے سہے حواس بھی ختم کر چکا تھا۔ وہ اس کی سیاہ ٹی شرٹ جکڑتے پرے ہٹانے کی ناکام کوشش میں بے حال تھی جو مزید اس کی سانسیں خود میں الجھا رہا تھا۔ لمس کو لگ رہا تھا اب نہ چھوڑا تو وہ مر جائے گی، جس کا چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ سانس تھمنے پر بے بسی سے اب آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس کی بکھری سانسیں دیکھ اسے رحم آیا۔ وہ بامشکل دور ہوا تھا۔ اس کے چہرے میں اس کی محبت سے ملی سرخیاں، لرزتا وجود، بھیگے سرخ لب پھر سے اسے بے خود کر رہے تھے۔ وہ دوبارہ جھکتا کہ فوری سے پہلے اس کے سینے میں روتے منہ چھپا چکی تھی۔ نہ کریں، میں یہ شدتیں نہیں برداشت کر پا رہی۔ اس سے زور سے لپٹے کہا۔ بند ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی حیا سے جھکی آنکھیں مزید بوجھل کر چکا تھا۔ وہ اب ہلنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے نہیں جانا، پلیز نہ کریں وجدان، روحانسے ہوتے پاگل ہوتی سانسوں سے اس کی باہوں میں کہا۔ اس کی چند جسارتوں سے وہ بے حال ہوئی تھی۔ اسے بیڈ پر لاتے لٹایا۔ مجھے اس وقت تم چاہیے ہو پوری طرح سے۔ اس کے خود ہوتے روکتے ہاتھ تکیے سے لگا چکا تھا۔ وہ تو پہلی شدتوں سے ہی نہیں سنبھل پا رہی تھی جب اس کے سلگتے لمس اب جا بجا اپنے وجود پر محسوس ہو رہے تھے۔ وجدان شاہ بے بسی سے اس کے گرفت میں پکارا تھا۔ گردن سے چہرہ ہٹاتے اسے دیکھا۔ یو ٹرسٹ آن می۔ اس کا خوف دیکھتے اس کے ماتھے کو نرمی سے چومتے آنکھوں میں دیکھا۔ بولو، اس کا اپنے کندھے پر دھرا ہاتھ پکڑتے پوچھا۔ بکھری سی بے حال حالت میں گردن ہاں میں ہلائی تھی، پھر اس کے بکھرے بال چہرے سے ہٹائے تھے۔ مجھے ٹائم چاہیے ایکسیپٹ کرنے کو، پلیز۔ میری سانس۔ اس کی شرٹ جکڑتے آنسوؤں سے آخری حربہ استعمال کیا۔ ایک لمحہ بھی نہیں۔ اینڈ یور رائٹ ناؤ۔ اس کے کان کی لو پر جھکتے ہلکا سا دانتوں تلے دبایا۔ اپنی بات اور عمل سے اس کی سانسیں حلق میں اٹکا چکا تھا۔ آج رات خلاصی نہیں تھی۔ خوف سے اس کی شرٹ کندھوں سے جکڑتے تھی جو اس کی جان آج صحیح معنوں میں لینے پر تلا تھا۔ وجدان اس کے دوبارہ بلانے اور ٹوکنے پر اب غصہ تھا۔
لمس وجدان شاہ، میری شدت برداشت کرنا تم پر فرض ہے، بہت ہلکان کر چکی تم مجھے، مزید نہیں، کیونکہ آج رات تمہاری طرف نکلتے سارے حساب بے باک کرنے ہیں ڈارلنگ، تمہاری کوئی بھی مزاحمت نہیں کام آنے والی۔ اپنی شرٹ سے اس کے ہاتھ ہٹائے تھے جو وہ زور سے پکڑے تھی، شرٹ اتاری تھی، وہ کسی صورت نہیں اس کی سننے والا تھا۔ اب راہ فرار نہ پاتے اس کی پناہوں میں وہ بے قابو دھڑکنوں سے آنکھیں زور سے نیچے بیڈ شیٹ مٹھی میں بھینچے تھی، اس کے ہاتھ شیٹ سے ہٹاتے اپنی انگلیوں میں الجھائے تھے۔ I promise I will not hurt you my love۔ سائیڈ لیمپ بجھاتے اس پر جھکتا چلا گیا تھا۔ برستی بارش کی طرح اس کی شدتیں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھیں، جسے سہتے وہ بے حال سی ہو رہی تھی۔ وہ اپنے ہر عمل سے اسے یہ احساس اچھے سے دلا چکا تھا کہ وہ اس کے لیے خاص ہے۔ وہ صبح کے قریب گھر آیا تھا، روم میں آتے اسے دیکھا، وہ بیڈ پر مزے سے سوئی تھی۔ مراد کو سکون ہوا، چینج کرتے وہ بیڈ پر آیا، اپنی سائیڈ پر لیٹے، ابھی چند پل ہی گزرے تھے، وہ نیند میں اس کے قریب کھسک گئی۔ "What's wrong with you؟" اسے آہستہ سے پیچھے کیا، ابھی چند لمحے گزرے، وہ پھر سے اس کے قریب آ چکی تھی۔ "کیا پرابلم ہے تمہیں؟ پھر کہو کہ تمہارا فائدہ اٹھایا ہے۔" اس کی طرف رخ کرتے اس کا ہاتھ پکڑتے ہونٹوں کے قریب تک لایا تھا، وہ گہری نیند میں تھی۔ اس کی پیشانی پر جھکتے اپنی محبت کی مہر ثبت کرتے اسے آہستہ سے خود میں سمویا تھا۔ آنکھ کھولتے پہلا منظر دیکھتے ہونٹ مسکرائے تھے، وہ اس کی محبتوں میں نکھری سی اس کے سینے سے لگی تھی۔ تھوڑا سا پرے ہٹاتے اس کو دیکھا، وہ اس کی رات والی شرٹ میں موجود بکھرے بالوں میں الجھی پڑی تھی۔ جھکتے اس کی بند آنکھوں پر اپنے ہونٹ رکھے، وہ کھسمساتے اس کی مزید نزدیک ہوئی۔ کوہنی کے بل جھکتے اس کی تھوڑی پر لب رکھے، اب کہ اس کا نشانہ اس کی گردن تھی۔ "پیچھے ہو، مجھے سونا۔" نیند میں اسے پرے ہٹانے کی کوشش کی، شیو کی چبھن گردن پر محسوس کرتے اس کے ماتھے پر ان گنت بل آئے تھے۔ اس کی منمانیاں مزید بڑھنے لگیں۔ اب نیند میں اسے خود پر وزن محسوس ہو رہا تھا۔ نیند سے بحال ہوتے بمشکل آنکھیں کھولی تھی، پوری طرح سے بیدار ہوتے اسے دوبارہ خود پر جھکے دیکھا تو اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ "میں رو دوں گی، اب پیچھے ہو جائیں آپ، مجھے نیند آ رہی ہے۔" روحان سے ہوتے کہا، نیند سے آنکھیں نہیں کھل پا رہی تھیں، رات کی شدتیں ہی اس کی برداشت سے باہر تھیں۔ صبح تک اس بندے نے اس کی جان نہیں چھوڑی تھی، اب پھر سے وہ اس کو بے حال کرنے کے موڈ میں تھا۔ وجدان نے اس کی بات پر چہرہ اس کی گردن سے اٹھاتے اسے دیکھا۔ "لمس بیبی روئے گی؟" جیسے رات میں بات ادھوری چھوڑتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے مسکراتے اسے رات کی باتیں یاد دلائیں۔ وہ تو رات کی وجہ سے ہی اس سے نظر نہیں ملا پا رہی تھی، اس کی آنکھوں کی مسکراہٹ اس کے جملے بازیوں سے تکیہ اٹھاتے چہرہ چھپایا تھا۔ اب چھپ کے کیا فائدہ ڈارلنگ؟ اس کا چھپا چہرہ دیکھتے تکیہ ہٹاتے اس کے چہرے کی شرمگی رنگ دیکھے۔ "I hate you۔" دوبارہ منہ پر تکیہ رکھا تھا، اس کے مزید تنگ کرنے سے اب سچ میں وہ رونا شروع ہو چکی تھی۔ "اچھا I am sorry، نہیں تنگ کرتا میں۔" اسے سینے سے لگایا، اس کی باتیں سن کر بمشکل وہ قہقہ ضبط کر رہا تھا۔ "مجھے شرم آ رہی ہے، آپ مجھے تنگ کرتے ہو نا، میں نہیں بولوں گی آپ سے۔ I hate you۔" روتے کہا۔ "hate you" کی سزا دینی تھی، پر فی الحال رو تو بچے پر ترس آ گیا۔ زبردستی چہرے سے تکیہ ہٹاتے اس کے ماتھے پر محبت بھری مہر ثبت کی تھی۔ اب رونا دھونا بھول کر ناراضگی ختم ہو جانی چاہیے، ورنہ پھر کیا خیال ہے رات؟ اس کو دوبارہ خود پر جھکتا دیکھ وہ جلدی سے بولی تھی۔ "میں نہیں ناراض، نہ رو رہی ہوں، دیکھیں۔" آنسو فوری صاف کرتے کہا۔ اس کی بات پر وجدان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ "میں شاور لے کر آ رہا ہوں، تب تک نیند فوری غائب کرو اپنی، پھر تیار ہو میرے لیے۔" "مجھے سونا ہے وجدان۔" کمفرٹر چہرے پر کیا۔ "نہیں، اٹھو جلدی سے، میرے جانے کے بعد سوتی رہنا، ابھی مجھے تم فریش چاہیے ہو۔ ہری اپ۔" خود سے کمفرٹر ہٹاتے وہ اٹھا۔ "میری مرضی ہے، کوئی مجھے سونا ہے۔" لمس نے اسے کبرڈ کے پاس کھڑے دیکھ کہا۔ "جی سویٹ ہارٹ، کیا کہا؟ دوبارہ سے کہو۔" "کچھ نہیں کہا۔" شرٹ پہنے وہ شرٹ کے بغیر تھا، اسے کبرڈ سے دوبارہ اپنی طرف قدم بڑھاتے دیکھ وہ سٹ پٹاتے فوری شرمندگی سے بولی۔
میری شرٹ واپس کرو تاکہ میں پہنوں، اتارو جلدی سے۔ اس کے لہجے کی بے باکی سے خود کو ایک نظر دیکھتی اس کا چہرہ دھواں دھواں ہوا۔ نہایت بے شرم ہیں آپ۔ اس کی طرف تکیہ اچھالتے خود پر سر تا پاؤں کمفرٹر لپیٹ چکی تھی وہ۔ اس کی حرکت پر مسکرایا تھا۔ نیچے تیار ہو کر آتے اسے دیکھ صدف کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ بھیگی سی نکھری سی لگی تھی۔ وجدان لاؤنج میں اسے دیکھ ٹھٹکا۔ کیا ہے اللہ، یہ گے کیوں نہیں؟ وہ فریش ہو کر فون سنتے روم سے باہر جا چکا تھا۔ وہ پرسکون ہوئی تھی۔ ڈریسنگ کے سامنے تیار ہوتے اسے چٹ کے ساتھ ایک باکس ملا تھا جسے کھولتے پڑھتے وہ اس کے ہونٹوں پر شرمیلی مسکراہٹ آئی تھی۔ فار مائی راو تو سویٹ ہارٹ۔ باکس کھولتے وہ وائٹ گولڈ کے کڑے ہاتھوں میں پہنتے اس پر اپنے ہونٹ رکھے تھے۔ وہ تو سمجھی تھی وہ جا چکا ہے، مگر اسے گھر دیکھ حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ سی گرین کریپ کی سادہ سی فراک پر سکن نیٹ کا دوپٹہ لیے براؤن لاپرواہی سے کھلے سیدھے سلکی بالوں میں تھی وہ۔ اس کی محبت کے رنگوں میں سجی سادے شفاف دھلے چہرے میں اس کی دی ہر چیز کو پہنے تھی وہ اس سادگی میں بھی اسے بے انتہا پیاری لگ رہی تھی۔ آ جاؤ، رک کیوں گئی؟ صدف نے اسے دیکھتے پیار سے کہا۔ مما آپ بیٹھے، میں ناشتہ بنواؤں آج؟ ملتی جلتی نگاہوں سے دیکھتے کہا۔ وجدان کو دیکھنے سے بھی گریز برت رہی تھی وہ۔ اس شخص کی نظریں فون پر مصروف ہونے کے باوجود اپنے وجود میں گڑتی محسوس ہوتے وہ سرخ پڑتی جا رہی تھی۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی بس۔ نہیں تم بیٹھو، میں بنواتی ہوں۔ نہیں نہیں مما، اچھا تھوڑی لگتا ہے، آپ بیٹھے میں۔ وہ اسے دیکھ حیرت میں ہوئی۔ اچھا آ جاؤ، پر میں ساتھ چلتی ہوں۔ صدف کچن میں جا چکی تھی۔ وہ وجدان کے کاؤچ کے قریب سے آنکھ بچائے گزرتی کہ دل دہک سے رہ گیا جو اسے کھینچ چکا تھا۔ کیا ہے آپ کوچ چھوڑے مجھے، یہ تو طے تھا وہ کبھی بھی اس کے سامنے ہکلائے بغیر بات نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے کھلے بال ان کی خوشبو محسوس کرتے اس کی گردن پر لب رکھ چکا تھا وہ۔ وجدان ارد گرد دیکھتے اسے بلایا۔ جی مما ویٹ کر رہی۔ ہٹے نا، لہجے میں کہا۔ تو میں کیا کروں؟ اس کی بند آنکھیں دیکھ لب ذرا سا مسکرائے۔ یہ لاؤنج ہے نا؟ اس کی پرفیوم اور سانسوں کی مہک ہود میں اترتی محسوس ہوئی۔ اوہ ہو، تو پتہ ہی نہیں تھا مجھے بتانے کا، شکریہ، اس کے کان میں جھکتے کہا۔ لمز کہاں رہ گئی اب تم؟ صدف کی آواز سے اس کے ہوش اڑے۔ مما چھوڑیں۔ وجدان اس کی گرفت میں الٹا سیدھا لفظ ادا کیے سے بمشکل جان چھڑواتے وہ اٹھی۔ ناشتہ اس کی موجودگی میں بمشکل کر پا رہی تھی۔ مما مجھے ناشتہ نہیں کرنے دے رہے وجدان۔ روحان سے ہوتے آہستہ سے صدف کے کان میں بتایا۔ وجدان کیوں تنگ کر رہے ہو میری بیٹی کو؟ صدف نے مسکراہٹ روکنے کی صحیح کرتے سختی سے کہا۔ میں نے کیا کہا ہے ماما کی بیٹی کو؟ ایک نظر اسے دیکھتے اب ان کی طرف متوجہ ہوا۔ لائر، مما مجھے اشارے کرتے اور مما رات کو بھی۔ بولتے بولتے وہ رکی۔ کیا کہا تھا رات کو؟ مجھے بھی تو پتہ چلے۔ انجان بنتے اس کو اکسایا۔ سب کی نظریں خود پر پاتے دل چاہا وجدان کو غائب کر دے جس کی زبان کو سکون نہیں تھا۔ غصے سے اٹھتے وہ ڈائننگ کی طرف ہی چلی گئی تھی۔ وجدان کیوں تنگ کر رہے ہو اسے؟ صدف نے اس کا ادھورا ناشتہ دیکھتے کہا۔ کہاں موقع دیتی ہے آپ کی بہو؟ خیر میں دیکھتا ہوں۔ اس کی پلیٹ میں اس کا چھوڑا سینڈوچ اٹھاتے ہوئے اس کے پیچھے گیا۔ وہ اٹھ کر روم میں آ گئی تھی۔ مرر کے آگے کھڑی اپنے کھلے بال باندھے ہاتھ تھاما۔ لمز بیبی غصہ ہیں؟ اس کی آواز اپنے پیچھے سنتے اس کا حصار بھی محسوس ہوا اور بیبی کہنے پر وہ غصہ ضبط کرنے کے چکر میں پوری طرح سے لال ہو چکی تھی۔ آپ نے پرومس کیا تھا مجھے تنگ نہیں کریں گے۔ اسی پوزیشن میں ناراض سی تھی وہ۔ کس نے کہا تھا جی؟ اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ اس کے بال باندھتے ہاتھ نیچے کیے سینڈوچ اس کے منہ کی طرف بڑھاتے پوچھا۔ کہا تھا صبح وجدان اس کے انجان بننے پر شدید تپ چڑھتے سینڈوچ والا ہاتھ پیچھے کیا۔ اچھا پکا پرومس اب نہیں کرتا۔ یہ اپنا سینڈوچ فنش کرو جلدی سے۔ اس کے ہونٹوں کے قریب دوبارہ لے کر گیا۔ بھوک لگی تھی اسے پر اس کی وجہ سے وہ ناشتہ چھوڑ کر آ چکی تھی جسے اب بلا تر دھوچوں چرا کر وہ کھا رہی تھی۔
تب تک فون پر رنگ ہوئی تھی، جسے سنتے وہ الرٹ ہوا۔ لمس نے اس کو یکدم سنجیدہ دیکھا تھا۔ کچھ ٹائم بعد وہ فون رکھتے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کچھ پل بعد سکون کو پرسکون کرتے وہ اس کی طرف دوبارہ بڑھا تھا۔ اس کا ہر اٹھتا قدم اس کی سانسیں تیز کر رہا تھا۔ کل رات ہماری زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی لمس۔ آئی فیل بلیسڈ۔ تم کچھ کہو گی نہیں؟ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے پوچھا۔ اس کی بات سنتے وہ حلق تر کرتے جواب دینا چاہ رہی تھی، ہمت کرتے لب کھولے تھے۔ آپ نے کہہ دیا سب کچھ؟ وہ واقعی آج ہر پریشانی سے آزاد، پرسکون سا محسوس کر رہی تھی۔ آج پھر بیوی والے گڈ بائے کہو۔ اسے ذرا سا اونچا کرتے اپنے مقابل کیا۔ اس شخص کی نظروں میں دیکھنے کی ہمت نہیں جٹا پا رہی تھی وہ، جس کی نظروں کی تپش سے وہ سمٹتی چلی جا رہی تھی۔ نو، نفی میں گردن ہلاتے فوری سرخ پڑتے اس کے سینے میں چہرہ چھپایا تھا۔ پلیز، اس کے اپنے دیے ہوئے کڑوں والی کلائی چومتے التجا کی تھی۔ اس کی ایک نظر دیکھا، پھر اس کی نظروں کی طلب، اس کے لہجے کی محبت، اس کا خود پر بھروسہ، اس کا خود کو ہر حال میں سنبھالنا، اس کا جنون شدت، ہر چیز اسے اس وقت دنیا سے غافل کر چکی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھوں سے آنسو بہے۔ اس کے چہرے کو اپنے نازک ہاتھوں میں بھرتے وہ اس کے ماتھے پر جھکتے، سب کچھ فراموش کیے بس اس کو محسوس کر رہی تھی۔ وجدان کی جان، کیا ہوا؟ اب تو تنگ نہیں کیا، پھر کیوں رو رہی ہو؟ اپنے چہرے پر نمی محسوس ہوتے وہ پریشان ہوا تھا۔ اس کی بات سنتے وہ مزید رونے لگی تھی۔ آئی ہیٹ یو لمس کی جان، آئی ہیٹ یو، ریلی ریلی ہیٹ یو۔ اس کے سینے سے زور سے لگے اپنی باتوں سے وہ اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ بٹ آئی ریلی لو یو، مسکراتے اس کے بالوں کو چومتے کہا۔ سر وہ وہاں سے بھی فرار ہے، ہمت مجتمع کرتے اسے خوف سے کہا، کیونکہ دوسرے دن کا بھی آج اینڈ تھا اور وہ نہیں ڈھونڈ سکا تھا اسے۔ چند پل اس کی شکل دیکھی تھی مگر وہ بھی گڑبڑایا پر فوری سنبھل گیا۔ تم جاؤ؟ میں جاؤں سر؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں جاؤ، نہیں ملتا تو نہ سہی۔ وہ گھڑی کو دیکھتے بالکل سنجیدہ تھا۔ وہ آفس سے باہر نکلا تھا، فوری فون نکالا۔ ہم ٹھیک ہیں، اس کا کال ریکارڈ نکل آیا ہے۔ گڈ ہو گیا یہ تو۔ کیا ساری لوکیشن یہاں کے کسی ایریا کی ہے؟ ٹھیک ہے، وہ فون پر بولتے ایک نقطے کو دیکھتے اشتعال دبا رہا تھا۔ قدموں کی چاپ جاتی سنائی دی تھی، یعنی وہ جو کوئی بھی تھا اس کی بات سنتے دروازے کے پار سے جا چکا تھا۔ ناؤ اٹس مائی ٹرن۔ اب اشتعال کی جگہ شاطر مسکراہٹ چہرے پر آئی تھی۔ کہاں گئی تھی تم؟ حد درجہ سرد لہجہ تھا اس کا۔ بیگ رکھتا ہاتھ لمحے بھر کے لیے رکا۔ بیگ رکھتے وہ سکون سے اب صوفے پر بیٹھ رہی تھی۔ تمہیں کچھ پوچھا میں نے؟ ہر لفظ چبایا تھا۔ میری تمہارے علاوہ بھی ایک زندگی تھی، بھول رہے ہو تم؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے جواب دیا، حالانکہ اس کا بالکل ابھی بات کرنے کا موڈ نہیں تھا۔ اچھا، پر خاصا زور دیا۔ اگلے لمحے بازو سے کھینچتے اسے اپنے مقابل کیا۔ اگر تم اب اس نیوز چینل میں گئی تو آئندہ کے لیے وارننگ نہیں، سزا ملے گی تمہیں، ریمائنڈڈ۔ اس کے چہرے پر آئی لٹ بری طرح کھینچی تھی۔ مریم کو لٹ کھینچنے سے زیادہ اس کی آنکھوں کی سرد مہری سے خوف آیا تھا۔ تم روکو گے مجھے تو سنو، میں جاؤں گی۔ ہمت کرتے خاصا مذاق اڑاتے وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ یہ صرف اسے زج کرنے کو کہا تھا، حالانکہ وہ اب وہاں سے پرماننٹلی ریزائن کرنے گئی تھی اور جاب تو اسے لازمی کرنی تھی، وہاں نہیں تو کہیں اور، کیونکہ وہ کبھی بھی ڈپینڈ نہیں کر سکتی تھی کسی پر۔ اس کے خود کی طرف بڑھتے قدموں سے وہ 2 قدم پیچھے ہو رہی تھی۔ دل دہک سے رہ گیا تھا۔ مراد نے بیڈ پر کھینچ کر دھکا دیا تھا، اس کی کمر نے بری طرح جھٹکا کھایا۔ ابھی وہ سنبھلتی کہ وہ بیڈ پر خود گھٹنوں کے بل جھکتے اس کے دونوں ہاتھ گرفت میں لے چکا تھا۔ مریم کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں اس کے عمل سے۔ چھوڑو مجھے ایڈیٹ، کل بھی میری نیند کا فائدہ اٹھاتے رہے تھے۔ ہمت کرتے وہ کل صبح نیند سے جاگنے کے بعد اس کی اپنے ساتھ بیڈ پر موجودگی یاد دلاتے چلائی، ہمارے درمیان سب سے بڑا دشمن ابھی مجھے پتہ لگ گیا ہے۔
اس کی بات سے بالکل فرق نہیں پڑا تھا۔ اس کی کان کی لو میں جھکتے ایسے پوچھا جیسے وہ اسے بتائے گی۔ مراد اس کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتے وہ صحیح معنوں میں اس سے خوف زدہ ہوئی۔ چلو میں ہی بتا دیتا ہوں۔ وہ جھکا، ایک ہاتھ ابھی بھی گرفت میں لیے ہی تھا جبکہ دوسرا اسے اپنے چہرے پر سرایت ہوتا محسوس ہوا تھا۔ وہ چشمے کے پہرے میں آنکھیں میچے تھی۔ جب حیرت کی انتہا نہ رہی اس کی آنکھیں چشمے سے آزاد کیں۔ یہ تمہارا چشمہ؟ بولتے ہی اس کی آنکھوں پر وہ جھکا۔ وہ خشک ہوتی سانسوں سے اس کا سلگتا لمس محسوس کرتے اس کی گرفت میں مچلی۔ کیوں گئی تھی تم؟ پھر سے گھراتے وہی سوال دہرایا۔ مریم نے دیکھا اس کا چہرہ خطرناک حد تک سخت تاثرات لیے تھا۔ نہیں بولو گی تم؟ اس کے چپ رہنے پر اسے شدید غصہ آ رہا تھا، جس نے کوئی بھی اس کی بات نہ ماننے کی قسم کھائی ہوئی تھی۔ آج صبح کی ڈیوٹی تھی اس کی پولیس اسٹیشن سے واپس آنے پر اس کے بارے میں پوچھنے پر اس کی ماں نے بتایا کہ پچھلے 3 گھنٹے سے وہ گھر سے غائب رہی تھی اور وہ ابھی آیا آدھے گھنٹے سے پاگل کے لیے پریشان کر رہا تھا، جس کے مطابق اپنے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا تھا اسے۔ ابھی وہ اس کے پیچھے وہ جانے ہی والا تھا مگر وہ تب تک آ چکی تھی۔ بتا رہی ہو یا؟ دانستہ چھوڑتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکنے لگا تھا۔ پرماننٹلی ریزائن کیا اور پھر وہاں سے گھر گئی تھی میں۔ فوری سے پہلے اس کے اتنے سخت تاثرات دیکھتے اسے بتایا۔ وہ اپنے کھنڈر بنے گھر گئی تھی، کتنا تکلیف دہ تھا اس کے لیے یہ سب۔ کیا سب اتنی آسانی سے اس کے لیے نارمل ہو جاتا؟ وہ جس تکلیف سے گزر رہی تھی اس کے مطابق صرف وہ ہی سمجھ رہی تھی اور کوئی نہیں، پر وہ شخص اس کے مطابق وہ خود کو مسلط سمجھ رہی تھی اس پر۔ وہ ذرا پرسکون ہوا۔ تمہیں پتہ بھی ہے میری کیا حالت تھی؟ اس پر گرفت ڈھیلی چھوڑتے وہ ذرا سا پرے ہٹا۔ مریم کا اٹکا سانس بحال ہوا۔ اب وہ اس کا سر پھاڑنا چاہ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تم 1 نمبر کے آوارہ انسان ہو۔ دانت پیستے اس کا کچھ دیر پہلے کا عمل سوچا۔ وہ اس سے خوف زدہ ہوئی تھی۔ تم ڈر گئی تھی رائٹ؟ مراد نے اب مذاق اڑایا۔ ہاں ڈرتی ہے میری جوتی۔ ہنکار بھرتے اسے پھر سے چھیڑ بیٹھی تھی۔ اس کے ہلتے لپسٹک سے پاک لب فوکس میں لیے۔ ایک لمحہ وہ اسے دیکھتا رہا جب اس کی اگلی بات پر وہ اسے یکدم کھینچ چکا تھا۔ کیونکہ تمہیں میں جواب دے۔ وہ اس افتضاح کے لیے بالکل تیار نہیں تھی جو اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا، بری طرح اسے پیچھے کر رہی تھی جو اس کے دونوں ہاتھ گرفت میں لے چکا تھا۔ چند لمحوں بعد اپنے بگڑے تنفیذ سے اسے چھوڑتے فاتح نظروں سے دیکھا جو گہرے سانس بھرتے سرخ ہوئی تھی۔ تمہاری جوتی نہیں پر تمہاری شکل ضرور اب ڈری ہے مجھ سے۔ ابھی وہ سنبھل نہیں پائی تھی جب اس کی مسکراتی آواز اور اس کے بے باک جملے سے ہونہار نظروں سے دیکھا۔ یو بے شرم تمہاری ہمت! وہ بیڈ سے اٹھتے اپنی ٹون میں واپس آتے بری طرح چیخی تھی۔ نہ بیبی، ہمت پہ نہیں جانا۔ ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ دا ہمت آف دا ہسبینڈ، ورنہ دونوں ہونٹوں کو ملاتے اسے اشارہ دیا۔ جبکہ مریم بری طرح اس عمل کے بعد کلستی رہی تھی، اس کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا تھا۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ۔ اس کا غصہ ابھی بھی سوا نیزے پر تھا جب اس کی بات سنتے اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ کیا کوئی خاص قسم کے پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے تمہیں؟ کل پرسوں تک تم دکھی آتما بنی تھی، میں سمجھا تھا مریم بی بی کو ہدایت آ گئی ہے، آج پھر تم پاگل پن کا دورہ پڑ گیا ہے۔ اسٹرینج! وہ بھویں سکڑیتے بول رہا تھا۔ اس لڑکی کو سمجھنا اس کے بس سے باہر تھا۔ اسے اس کے بعد کی سمجھ نہیں آئی تھی، بہرحال اسے وہ بولتا ہوا اس وقت اس حرکت کے بعد زہر لگ رہا تھا۔ جلد تمہارا علاج کراتا ہوں کیونکہ تمہارا علاج بہت ضروری ہے۔ معنی خیز جملہ ادا کرتے وہ وجدان کی کال دیکھتے باہر نکلا تھا، جبکہ اس نے غصے میں سارے تکیے بیڈ سے پھینک دیے تھے۔ اس کا کوئی ویک پوائنٹ ڈیم مجھ تک پہنچ رہا ہے۔ اس کی جان پر بنی تھی، اب بالکل وہ چپ نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ آپ کے سامنے تھا جسے آپ استعمال کر کے ایک بار اس کے قہر کو آواز دے چکے تھے۔
اس کی فیملی ہی اس کا ویک پوائنٹ ہے۔ گوا چکا میں سب معاملہ، اس نے ٹھنڈا کر لیا۔ وہ رپورٹر چاہیے مجھے جس نے 2 تھپڑ کھا کر میڈیا کے سامنے بیان چینج کر دیا۔ اس کی بدنامی کا بھی کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ لمز کے ذریعے ڈر اس کے دل میں پیدا کرنے میں کامیاب رہا تھا۔ میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ بکو، تمہاری اوقات سے زیادہ تمہیں نوازا ہے۔ آپ کو اب تک میں نے ہی بچایا ہے، ورنہ اس کے ہتھے چڑھتے تو وہ آپ کا کیا حشر بگاڑ دیتا۔ سچ بولتے اسے دیکھا جو غیظ و غضب سے تک رہا تھا اسے۔ فون نکالتے نمبر ملایا تھا۔ کہاں ہو تم؟ میرا یہ آخری اکاؤنٹ کیسے سیل ہوا؟ بالآخر اسے مزید سروائیو کرنے کے لیے رقم کی ضرورت تو تھی۔ مجھے کیا پتا ہو چیک کیش نہیں ہوا، ایرر تھا اس میں۔ میرا کیا لنک ہے جو بھڑک رہے ہو مجھ پر؟ فون سے آتی بیزار آواز اسے مزید غصہ دلا رہی تھی۔ ملو مجھ سے ابھی 10 منٹ میں۔ اوکے، فون پٹکا تھا۔ مجھے تمہارے گھر شفٹ ہونا ہے کچھ دنوں کے لیے، ٹہلتے کہا۔ ہرگز نہیں، تاکہ تم مجھے بھی پھنسا دو۔ وہ کسی صورت نہیں تیار تھا۔ تم دودھ کے دلہے نہیں ہو، جو تم کر رہے ہو سب سے واقف ہوں میں۔ آج تک میرے سہارے چلتے رہے، اپنی دفعہ ہری جھنڈی دکھا رہے ہو۔ وہ اس کے انکار پر طیش میں آیا۔ اس وقت وہ اپنی پرسنالٹی کے برعکس نہایت پسماندہ علاقے میں قیام پذیر تھا۔ پچھلے 3 ہفتوں سے وہ چھپا ہوا تھا، مگر کب تک؟ اپنی لگژری لائف سٹائل کے بغیر وہ مزید نہیں رہ سکتا تھا، کیونکہ وہ کوئی بھی قدم اٹھاتا اسے خبر ہو جانی تھی۔ اب وہ خود بھی اس سے اکتا گیا تھا۔ وہ بس ملک کے کسی طرح سے فرار ہونا چاہتا تھا، جو کہ اس کے اکاؤنٹ کے بغیر ناممکن تھا۔ تم دفع ہو یہاں سے، اور اگلے اس کے ہر ایکشن کی خبر مجھے چاہیے۔ دوسرے بندے کو ان کی باتوں میں انٹرسٹ لیتا دیکھ وہ دہاڑا۔ بغیر کچھ بولے نکلتا چلا گیا۔ وٹ، ایسے نہیں دیکھو، اپنے سارے ایریے کے کیس پینڈنگ چھوڑ کر تمہارے کام کیے ہیں۔ آج اس کے تاثرات دیکھتے کہا۔ لائٹر پکڑاؤ، سگریٹ منہ میں دباتے اسے کہا۔ میں تمہارا نوکر نہیں ہوں سمجھے؟ بات بدلتے سے شدید تب چڑھی۔ اچھا، اس رپورٹر کے بنتے تو تمہیں کوئی تکلیف نہیں تھی۔ اس کا طنز مراد کو ایک آنکھ نہیں بایا تھا۔ پکڑو یہ فائل اور ڈھونڈو اسے خود۔ وہ فائل ٹیبل پر پٹکتی تھی۔ مجھے اس وقت صرف تم پر یقین ہے اور کسی پر نہیں، اور یہ مزید رسک لے سکتا ہے میں، کیونکہ بات ہر پرسنل نہیں، میری ڈپارٹمنٹ تک کی ہے، اور ایس پی میری ٹرانسفر کرنے کے چکر میں ہے، اور اسے ہر حال میں مجھے پکڑنا ہے۔ اس کے لہجے کی پختگی سے اس کو اس کی طرف متوجہ ہونا پڑا تھا۔ تو تم انکل سے کہو، وہ چاہیں تو تمہاری ٹرانسفر کو رکوا سکتے ہیں، مراد نے اسے دیکھتے کہا۔ ڈیڈ کی ہیلپ نہیں چاہیے مجھے، یہ میرے مسائل ہیں اور میں خود ہی ان کو حل کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، یہ سارے ریڈ ایریا چیک کیے؟ اسلام آباد کے سارے لیگل اور ان لیگل ہوٹلز، کلبز، وہ کہیں نہیں آتا جاتا؟ ہاں، ایک وجہ ہو سکتی ہے، شاید وہ شناخت بدل کے ہو۔ اس کے بعد سے اس نے اس کو چونکا دیا تھا۔ کیا تم نے اسے دیکھا؟ یہی تو سب سے بڑا لوز پوائنٹ ہے، نہ دیکھا ہوتا تو پرابلم کیسی تھی؟ تو لمز بابی نے اسے دیکھا۔ وہ کچھ آئیڈیا؟ میرا مطلب اس کے لک کی تھوڑی بہت ڈسکرپشن؟ بات سنبھالتے سے کہا۔ اس شخص کو اپنی بیوی کے معاملے میں کب کوئی بات بری لگ جائے اور وہ تو اسے مارنے ذلیل کرنے پر اترنے سے گریز نہیں کرتا تھا۔ بالکل بھی نہیں، میں اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا۔ بامشکل تو وہ اس کریٹیکل سچویشن سے نکلتے تھوڑی نارمل ہوئی تھی۔ اس نے خود سے آج تک بھی اس سے اس بارے میں کبھی کچھ نہیں پوچھا تھا۔ اسے ایک ڈر سا تھا، وہ ڈر جو اس کے دل میں بیٹھا ضرور تھا، کیونکہ وہ اس کا سب سے بڑا ویک پوائنٹ تھی، اور وہ شخص یہ جان گیا تھا۔ اسے اس وقت یاد آیا تھا تاکہ وہ خود اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکے، کیونکہ اس کے نزدیک کسی کا دل ہلکا کرنا بھی ایک آرٹ تھا، لیکن وہ اپنی یہ آرٹ صرف اپنی بیوی کے معاملے میں ہی استعمال کرتا تھا۔ سوچوں کا محور وہی تھا جسے سوچتے لب ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ گاڑی روڈ کے کنارے کھڑی کرتے وہ اترا، گلاس ڈور دھکیلتے اندر داخل ہوا۔ سامنے مختلف بندے آپریٹنگ سسٹم پر تھے۔ مینیجر کا تعین کرتے وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ اپنی بات کہتے وہ اب اس کے جواب کے انتظار میں تھا۔ سوری، یہ رولز کے خلاف ہے، ہم آپ کو ایسی انفارمیشن نہیں دے سکتے۔ وہ ہتھے سے کھڑا ہوا، اپنا کارڈ دکھایا تھا، اور وہ خود مطمئن ہوتے وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے فون میں مصروف ہوا۔
وہ یکدم خوف زدہ ہوا تھا، جیسے اس کی کوئی اللیگل کام میں پکڑ گیا ہو۔ جتنا کہا وہ کرو، اپنی بات پر زور دیتے وہ مصروف ہوا تھا۔ بٹ سر، یہ آلریڈی آپ کا ڈپارٹمنٹ بند کروا چکا ہے، کمپیوٹر سے انفارمیشن نکال لے، وہ اسے بتا رہا تھا۔ اب میں کہہ رہا ہوں کل تک کھول دو اسے، کل تک مطلب کل تک، اور اسے انفارم بھی کر دو، جو بھی ایرر ہے وہ کلیئر کر دو۔ فون رکھتے وہ پوری طرح متوجہ ہوا تھا۔ بٹ سر، میں کیسے؟ مطلب کوئی ڈپارٹمنٹ کا لیگل نوٹس بھی دکھائے نا، اکیلے آپ کے کہنے سے؟ وہ سنبھل کے اس کے سامنے بولا۔ ڈونٹ یو وری، تم بس اس کی ساری اماؤنٹ اس اکاؤنٹ میں شفٹ کر دو کل تک۔ وہ شیشو پنچ میں تھا۔ ایک اور چیز، غلطی سے بھی یہ بات ڈپارٹمنٹ تک نہیں جانی چاہیے۔ وہ کچھ نہیں کر سکے گا میرے ہوتے، تم بس جو کہا وہ کرو، باقی سب میں خود سیٹ کر لوں گا۔ جی، وہ گڑبڑاتے بولا۔ اس کو خود کی جاب کا بھی خطرہ تھا، لیکن وہ اسے انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اب دیکھتا ہوں تم کیسے نہیں اپنے بل سے باہر نکلتے۔ بینک کا گلاس ڈور کھیلتے وہ باہر نکلا تھا۔ مجھے جاب مل گئی ہے، کھانا کھاتے کھاتے وہ یکدم بولی تھی۔ اس کی بات پر مراد نے تو نہیں، پر اس کی ماں کا کھاتے چمچ ضرور رکا تھا۔ کہاں ملی ہے بیٹا؟ اس کے باپ سے براہ راست آج اس کی بات ہوئی تھی۔ وہ بہت کم اکٹھے مل کر کھانا کھاتے تھے۔ سب کی عجیب سی روٹین تھی سافٹ ویئر کمپنی میں۔ یہ تو اچھی بات ہے بیٹا، لڑکیوں کو ویل سیٹلڈ ہونا چاہیے۔ وہ خوش ہوئے تھے۔ تھینک یو انکل، وہ خوش ہوتے بولی۔ کسی نے تو سپورٹ کیا تھا۔ مراد کو ایک نظر دیکھا، جس نے کوئی جواب نہیں دیا اور کھانے میں مصروف تھا۔ یہی سوچتے وہ بے دہانی میں کھا رہی تھی کہ بری طرح اس کا دل خراب ہوا اور فوری منہ پر ہاتھ رکھتے اٹھی تھی۔ مراد پریشان ہوا، جبکہ اس کی ماں جانچتی نظروں سے معاملہ سمجھنے کی کوشش میں تھی۔ وہ منہ خشک کرتے واپس آئی۔ چیز سے اسے سخت کراہیت آتی تھی اور وہ لاشعوری طور پر چیز آملیٹ کھا چکی تھی۔ کب سے ہے یہ؟ اس کی ماں کی آواز سے وہ چونکی۔ جی، یہ کنڈیشن کب سے ہے؟ ابھی ہوئی ہے، الرجک ری ایکشن ہے آنٹی۔ وہ بے پرواہ سے بولتے چیئر پر بیٹھتے اب ٹھیک تھی، کیونکہ کھایا ہوا وہ اگل آئی تھی۔ حیرت کا صدمہ تو اسے تب لگا جب وہ خاصی مسکراتی محبت بھرے لہجے میں اس کے پاس آئی تھی۔ اب تم کوئی کام نہیں کرو گی اور جاب تو بالکل بھی نہیں۔ تمہارا خیال میں خود رکھوں گی بیٹا۔ مریم کی سمجھ سے باہر تھی، جبکہ مراد بھی لاپرواہ تھا۔ البتہ اس کا باپ اس کے آنے سے پہلے جا چکا تھا۔ آنٹی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اکثر ہو جاتا ہے، اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ وہ ذرا سا مسکراتے اپنی ایسی حالت کے بارے میں بولی، چند ایک فوٹ سے جو اس کی ہو جاتی تھی۔ نہیں نا بیٹا، احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر بھی اتنی بڑی میری خواہش پوری کرنے جا رہی ہو۔ پتہ ہے میری اس گھر میں بچوں کی گونجتی آوازوں کی کتنی خواہش تھی۔ بچوں؟ مراد اور وہ دونوں ایک ساتھ چونکے۔ ویٹ آنٹی، آپ کا مطلب کیا؟ وہ خود پریشان سی تھی۔ اب اتنی بچی بھی نہ بنو، تم ماں بننے جا رہی ہو، اور بن تم ایسے رہی ہو جیسے تمہیں کچھ خبر ہی نہیں۔ وہ اپنی دھن میں بولی۔ مراد کے منہ میں موجود کافی کا گھونٹ بری طرح چھلکا، جبکہ مریم تو مراد کو دیکھ رہی تھی، کبھی اس کی ماں کو۔ آنٹی، آپ غلط سوچ رہی ہیں۔ کیا غلط؟ تم میری سوچ کو غلط کہہ رہی ہو۔ وہ الٹا بھڑک اٹھی تھی۔ نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ آنٹی آپ مراد بتاؤ نا پلیز۔ سٹ پٹاتے مراد کو مدد طلب نظروں سے دیکھتے کہا۔ اسے ایسے لگا وہ صورتحال سے مزہ لے رہا ہے۔ صحیح تو کہہ رہی ہیں مما، ایسی سچویشن کی مریم پر ایکویشنز۔ اس کی بات سے وہ مزید صدمے میں ہوئی تھی۔ واٹ؟ تم مراد پلیز جھگڑا فی الحال سائڈ پر رکھو۔ وہ اس کے قریب جھکتے دانت پیستے بولی تھی، اپنے مسائل خود حل کرو۔ وہ بولتے یہ جا وہ جا، جبکہ بری طرح وہ پھنسی تھی۔ وہ کیا بتاتی؟ جمعہ 4 دن شادی کو نہیں ہوئے تھے، اور جو وہ سوچ رہی تھی ایسے ہونے کے امکان بھی دور دور تک نہیں تھے۔ تم انتہا سے زیادہ بدلحاظ ہو۔ روم میں آتے اس پر بری طرح چیخی۔ باہر بامشکل ان کو کلیئر کر کے آئی تھی۔ ایسی کنڈیشن میں چیخنا اچھا نہیں ہوتا، برا اثر پڑتا ہے۔ کمال بے نیازی سے اسے مزید تپایا تھا۔ مراد جہانگیر، واٹس یور پرابلم؟ اسٹاپ یوز دس چیپ لینگویج۔ اس کے مزید فضول گوئی سے اسے مزید تپ آ رہی تھی۔ اسٹے ان یور لمٹس مریم۔ اپنے گریبان سے اس کے ہاتھ غصے سے جھٹکے تھے۔ اس کی یہ حرکت اسے شدید بری لگی تھی۔ میری جاب کی آگ لگ رہی ہے نا تمہیں؟ تنزیہ بولتے وہ پیچھے ہٹی تھی۔ باڑ میں گئی تمہاری جاب، گو ٹو ہیل۔ وہ پوری طرح سے سلگا تھا۔
لمبا سانس لیتے وہ خود کو پرسکون کر رہی تھی۔ اس طرح قطعی زندگی نہیں چل سکتی تھی۔ اگر وہ اس کے لیے نکاح کا قدم اٹھا سکتا تھا تو وہ بھی اپنے لہجے میں برداشت اور تحمل کا ٹھہراؤ لا سکتی تھی۔ جو کسی سے محبت کرتے ہیں نا، وہ ان کے ہر خواہش کا احترام کرتے ہیں۔ جیسے وہ ہوتے ہیں ویسے ہی انہیں قبول کرتے ہیں، انہیں بدلنے کی خواہش نہیں رکھتے۔ اس کا چند لمحے میں گرگٹ کی طرح بدلا پرسکون لہجہ مراد کو اس کی آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور کر گیا۔ مجھے اطلاع دینے کی ضرورت نہیں، جو تمہارے اس بے وقوف دماغ میں آتا ہے نا، تم بس فو کرو۔ ہر لفظ جب باتیں ادا کرتے وہ باہر کی طرف بڑھتا۔ جب وہ اس کا بازو پکڑتے اسے روک چکی تھی، ہاتھ کھینچتے جھٹکے سے چھڑوانا چاہا تھا جسے وہ دوسرے ہاتھ سے پکڑتے بھی گرفت مضبوط کر چکی تھی۔ شوہر کو اطلاع دینا بیوی کا فرض ہے۔ اس کو رشتہ جتایا مطلب کے لیے تمہیں شوہر یاد آ گیا؟ مجھے شوہر ماننا تم نے کبھی؟ تنزیہ بولتے جھٹکے سے اپنی بازو کھینچی تھی کہ وہ بامشکل پیچھے گرتی بچی۔ میری بات تمہیں سننی ہوگی۔ اس کے راستے میں وہ دوبارہ حائل ہوئی تھی۔ ہٹو راستے سے۔ اس کی آواز میں چھلکتا غصہ، ناراضگی، وہ سب واضح محسوس کر رہی تھی۔ ہر لڑکی گھر بیٹھ کر چولہا جھاڑو صفائی کرنے کے لیے نہیں بنی ہوتی۔ وہ سوشل بھی ہوتی ہے، لیکن میں نے یہ دونوں کام کیے ہیں۔ جیک آف آل ٹریڈک سچویشنز کے لیے خود کو اپنے ماں باپ کے بعد میں نے تیار رکھا ہے۔ میرے نزدیک ایک لڑکی کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ ہر صورتحال میں سروائیو کر سکے، نہ کہ کسی دوسرے پر ڈیپینڈ کرے۔ یہ سب بتانے کا مقصد، اسے وہ تقریر کرتی محسوس ہوئی، مقصد یہ کہ میرا شوہر مجھے سپورٹ کرے، ٹپیکل سوچ نہ رکھے۔ آئی نو مائی لیمٹس مراد، مجھے سمجھنے کی کوشش کرو پلیز۔ جانتے ہو نا میں نے زندگی میں کتنے مشکل حالات دیکھے ہیں، تم شاید اندازہ بھی نہ کر سکو مراد۔ میں نے اپنی یہ ایجوکیشن کے کمپلیٹ کرنے کے ساتھ بھی پارٹ ٹائم جاب کی ہے۔ میری تعلیم حاصل کرنے کا مقصد تھا کہ میں ویل سیٹلڈ ہوں۔ میں جانتی ہوں میرا شوہر میری ضرورتیں پوری کر سکتا ہے، پر کیا وہ میری اتنی سی بات نہیں مان سکتا؟ بات مکمل کرتے وہ چپ ہوئی تھی۔ وہ بغیر کچھ بولے باہر جا چکا تھا۔ آہ مراد جہانگیر، امپوسیبل ہو تم، لیکن میں بھی اب مریم مراد جہانگیر ہوں۔ اس کو سوچتے وہ پہلی دفعہ مسکرائی تھی۔ تم اب کچھ نہیں کرو، بس سب میرے انڈر کنٹرول ہے۔ گاڑی میں اٹھتے بیٹھتے اسے دیکھا۔ تم خدا کے لیے اکیلے نہیں ہو وجدان، میں ڈرائیو کر رہا ہوں۔ اس وقت اپنے فضول مشورے اپنے پاس رکھو۔ ونڈو اسکرین سے سامنے سنسان خاموش اندھیری سڑک پر توجہ مرکوز کی تھی، جبکہ دماغ اس کی خود کو مشوروں سے نوازتے باتوں کی طرف تھا۔ اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ گھڑی پر نظر ڈالتے پوچھا، جہاں 12:30 کا ٹائم تھا۔ فی الحال گھر جا رہا ہوں میں۔ سیکیورٹی کے بغیر ہونا اب تم؟ میں فون رکھ رہا ہوں فی الحال۔ کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ مراد نے فون کو گھورا۔ پچھلے 4 دن سے اس کی شدید مصروف ترین روٹین رہی تھی۔ رات میں بھی 12-1 کے قریب واپسی تھی۔ وہ ناشتہ کرنے کے بعد روم میں آئی تھی۔ اس کی روٹین سے زچ تھی۔ وہ صبح اکثر اس کے اٹھنے سے پہلے چلا جاتا تھا اور رات میں کافی لیٹ آتا تھا۔ رات میں بھی اپنی نیند میں ہی اس کے کلون کی مہک سے اسے خود کے قریب محسوس کیا تھا۔ اب بھی وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ آج ہی ایسا تھا کہ وہ 9 بجے تک گھر تھا۔ اس کو دیکھا جو پہلے سے تھوڑی بڑی شیو میں، آف وائٹ شرٹ پہنے، بلو جینز میں فریش سا جانے کی تیاری میں تھا۔ وجدان جی؟ اس کا اپنی بات پر جی کہنا ہمیشہ کی طرح دھڑکنوں میں ارتعاش برپا کر دیتا تھا۔ کہہ کر وہ پھر سے کوئی فائل سیٹ کر رہا تھا۔ ادھر دیکھیں نا۔ چہرے پر خفگی آئی۔ وہ کہاں اس کی اگنورنس کی عادی تھی؟ وجدان سنے تو؟ اس کے نہ دیکھنے پر غصہ آیا تھا۔ ایک نظر اس کے لاپرواہ حسن پر ڈالی۔ مسکراتے دیکھ وہ فائل رکھتے اس کی طرف اب پوری طرح متوجہ ہوا تھا۔ جیکٹ پہناؤ مجھے۔ میری بات پہلے سنیں۔ میں پاگل ہوں کیا؟ بات بدلنے پر کہا۔ اس کے خود کی طرف بڑھتے قدموں سے دھڑکنیں اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے بھی معمول سے زیادہ تیز ہو جاتی تھی۔ وہ نخرے بہت دکھاتی ہے، اسے پتہ ہے میں اس کی ہر ادا سے عشق جو کرتا ہوں۔ پوجا لہجے میں کہتے اس کی طرف بڑھی تھی۔ پہناؤ۔ اس کو ایک نظر دیکھتے جھجکتے اس کے ہاتھ سے لیتے اسے پہنائی۔ پرفیوم بھی سپرے کرو۔ پیر پٹکتے ڈریسنگ کی طرف جاتے پرفیوم لائی۔ تھوڑا سا پنجوں کے بل اونچا ہوتے اس کے کالر اور کف لنکس پر سپرے کیا۔ کہاں؟ اس کو جاتا دیکھ اس کی کلائی سے کھینچا تھا۔ سب میں ہی بتایا کروں۔
وہ دوبارہ ڈریسنگ تک گئی، واچ لاتے نزدیک آئی۔ اس کی مضبوط ابری رگوں والی کلائی تھامتے امناک سے اب واچ باندھ رہی تھی۔ کرو اب شکوہ جو مجھ سے ہے، اس کے لاڈ پرواہ جوڑے میں بندھے بال کیچر کی ذات سے آزاد کرتے پوچھا، جو یکدم بکھلائی تھی۔ شکوہ اس شخص سے کرنا کتنا مہنگا پڑتا یہ بھی وہ بہتر طریقے سے جانتی تھی۔ کہو یار، آئی ایم گیٹنگ لیٹ۔ اس کی بھاری آواز سے وہ ہوش میں آئی تھی۔ وہ یہ کب کتنے کے لیے تھے، ان کی نظروں کی تپش سے ہر بار کی طرح کچھ الٹ بول چکی تھی۔ اب لب دانتوں تلے دبائے۔ سیریسلی؟ اس کے ہونٹ اپنے انگوٹھے سے آزاد کراتے ہوئے اس کی کلائی کی طرف دیکھ رہا تھا، جس میں موجود کڑوں کی وہ قیمت پوچھ رہی تھی۔ ہونٹوں کی مسکراہٹ دبائی، جان چکا تھا وہ کچھ اور کہنا چاہ رہی ہے۔ یہ 200 کے سیل سے لیے تھے، سوچا تھا تمہیں ہماری ویڈنگ نائٹ پر دوں، پر افسوس وہ تم بری طرح تباہ کر چکی تھی۔ ہاں؟ لمس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اسے ہرگز امید نہیں تھی اس کا اچھا خاصا امیر شوہر اس کے لیے سیل سے بھی کوئی چیز خرید سکتا تھا۔ پھر تو یہ بھی سب سیل کا ہوگا۔ ہینگ کیا ڈریسنگ پر پڑی چیزوں اور کبڑ میں موجود اپنے ہینگ کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے وہ صحیح میں اب شرم ہٹائے تپ چکی تھی۔ اور یہ بھی؟ گلے میں موجود چین پر انگلی رکھتے کہا۔ نہیں، یہ سب اوریجنل ڈائمنڈ کا ہی ہے۔ اس کی پھولی ناک دیکھتے وہ جھکا تھا۔ مجھے ہرگز نہیں پتا تھا آپ سیل میں بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی اور ڈریسر سے اس کا والیٹ اٹھایا تھا۔ تمہارے معاملے میں میرا سٹینڈرڈ اتنا لو ہو سکتا ہے، خود سوچو۔ سوال تمہارا ہی عجیب تھا، اور یہ سب میں نے وانیا کی ڈیٹ ڈیسائیڈ ہونے پر ہی تمہارے لیے ساری شاپنگ کر لی تھی، اور کچھ مما نے تمہاری کی تھی۔ اب اپنی بات کہو۔ گمبھیر محبت سے لبرز لہجے میں بات کا رخ موڑتے اس کی کن پٹی پر لب رکھے تھے وہ۔ مجھے کہنا ہے کہ یہ سارا والیٹ میرا۔ پیچھے تو ہوں تھوڑا۔ اس کا دھیان اپنی بات کی طرف نہ پاتے اسے خفگی سے پرے ہٹایا تھا۔ اوکے، تمہارا ہوا۔ اب پاس آ جاؤں میں؟ بات سنیں، اور بھی کہنی ہے مجھے۔ رات میں لیٹ آتے آپ تو تم مس کرتی ہو مجھے۔ جھکتے اس کے بائیں گال پر ہلکے سے نظر آتے گڑے کو ہونٹوں سے چھوا۔ نہیں، سن تو لیں مجھے نا۔ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے اپنی بات پر زور دیا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے ہٹایا۔ مطلب تم مجھے مس نہیں کرتی؟ ٹھیک ہے، میں پھر گھر ہی نہیں آؤں؟ اب اسے غصہ آیا اس کے ٹوکنے پر۔ وہ مزید بولتا کہ اس کے قدموں پر کھڑے ہوتے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا۔ نو دے لمس، روک وجدان شوق۔ اس کے ہونٹوں پر جھکتے اپنا نرم لمس چھوڑا۔ سن ہی نہیں رہے تھے آپ؟ اپنی بے اختیاری میں کی حرکت کے بعد فوری شرمندہ ہوتے چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپایا تھا۔ واٹ از دس لمس؟ اس کی تیز آواز سے وہ پل بھر میں پہلے کی طرح خوفزدہ ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری وجدان، پتہ نہیں کیسے ہو گیا تھا۔ آنسوؤں کی آمیزش میں شرمندگی کی سرخی بھی شامل تھی۔ مجھے اوپر اکیلے ڈر لگتا ہے۔ لیٹ آتے آپ تو میں مما کو ڈسٹرب کرتی۔ میں اپنے روم میں شفٹ ہونا چاہتی تھی۔ آپ سن ہی نہیں رہے تھے؟ اس کی باتیں سنتے مسکراہٹ ضبط کی وہ بس اس کے اس عمل سے حیرت زدہ تھا۔ اس وقت اس کا دل چاہ رہا تھا اس لڑکی پر اپنی محبت کی ساری شدتیں نچھاور کرے، اس کی رنگت اپنی محبت کے رنگوں سے مزید سرخ کر دے، پر وہ شاید سہن نہ کر پاتی۔ تم میری جان ویسے ہی کیوں نہیں لے لیتی ہو؟ اپنی حرکتوں سے قطرہ قطرہ جو لیتی ہو۔ اسے کھینچ کر سینے سے لگایا تھا۔ لمس کو مسلسل اس کے لمس اپنے کندھے پر محسوس ہوئے تھے۔ آئی ہیٹ یو، مجھے ڈراتے ہیں آپ، روتے کہا تھا۔ ہیٹ یو کہنا بند کر دو لمس، ورنہ بلیو می مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہے بھی نہیں کوئی، وجدان شاہ، اس کے سینے سے لگے خود سے کہا تھا۔